کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی پھول رو پڑتا ہے، مگر یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ وہ آنسو کہاں گرتے ہیں یا وہ پھول کیوں روتے ہیں۔ یہ ایک پرانی روایت تھی جسے لوگ محض ایک کہانی سمجھ کر بھول گئے تھے، مگر جنگل کے بیچوں بیچ جہاں انسان کا قدم کم ہی پہنچتا تھا، وہاں یہ کہانی سچ بن کر سانس لیتی تھی۔ وہی رہتی تھی ایک ننھی پری، گلناز۔ اس کا کام جنگل کے پھولوں کا خیال رکھنا، ان کے رنگ سنوارنا اور ان کے آنسو پونچھنا تھا۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن درختوں کے پتوں پر چمکتی تو گلناز نرم ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی ایک ایک پھول کو جگاتی، ان سے باتیں کرتی اور ان کے خواب سنتی۔ مگر ایک دن اسے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ ہوا میں اداسی کھلی ہوئی تھی اور نرگس کے پھولوں پر شبنم سے زیادہ نم آنسو چمک رہے تھے۔ گلناز نے پریشانی سے پوچھا، نرگس تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ نرگس کے نرم لب کانپے اور اس نے دھیرے سے کہا، آج صبح شہر میں ایک بچے نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے سبق یاد کر لیا ہے، مگر سچ یہ تھا کہ وہ کھیلنے چلا گیا تھا۔ گلناز کے دل میں جیسے تیر سا چبھ گیا۔ کیا صرف ایک جھوٹ سے تم رونے لگے؟ اس نے پوچھا۔ نرگس نے جواب دیا، جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر جھوٹ فطرت کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ ہم پھول سچائی سے جیتے ہیں، جھوٹ ہمیں مرجھا دیتا ہے۔ گلناز نے دیکھا کہ آس پاس کے دوسرے پھول بھی خاموشی سے جھک گئے تھے، ان کے رنگ مدھم ہو گئے تھے اور خوشبو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ گلناز نے فیصلہ کیا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں جائے گی اور انہیں سمجھائے گی کہ جھوٹ کے آنسو صرف دلوں کو نہیں بلکہ فطرت کو بھی زخمی کرتے ہیں۔ پری نے اپنے شفاف پر پھیلائے اور ہوا کے جھونکے پر سوار ہو کر شہر کا رخ کیا۔ وہ ایک پارک میں اتری جہاں بچے کھیل رہے تھے اور لوگ مصروف زندگی گزار رہے تھے۔ گلناز کو جلد ہی وہ بچہ نظر آ گیا جس نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا دوستوں کے ساتھ دوڑ رہا تھا، مگر اس کی جیب میں ایک مرجھایا ہوا گلاب رکھا تھا، وہی گلاب جو صبح روتا ہوا پایا گیا تھا۔ گلناز نے چپکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بچہ چونک گیا مگر حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ پری نے کہا، تم جانتے ہو تمہارے جھوٹ نے ایک پھول کو رلا دیا ہے؟ بچے نے گھبرا کر کہا، میں نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ گلناز مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ جھوٹ نقصان دیتا ہے، چاہے تم دیکھو یا نہ دیکھو۔ فطرت ہر سچ کو محسوس کرتی ہے، ہر جھوٹ پر دکھتی ہے۔ بچے کے دل میں جیسے کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ اس نے گلاب کو جیب سے نکالا اور سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن صبح جنگل میں خوشبو پھیل گئی۔ نرگس، گلاب، چنبیلی سب مسکرا اٹھے۔ گلناز جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ پھول جو کل مرجھائے تھے آج پھر سے چمک رہے تھے۔ ان کے رنگ شوخ ہو گئے تھے، ہوا میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ نرگس نے ہنستے ہوئے کہا، گلناز تم کامیاب ہو گئی۔ بچے نے ماں سے سچ بول دیا تھا اور اس کے الفاظ نے ہمیں زندگی لوٹا دی۔ گلناز نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے رب سے شکریہ ادا کر رہی ہو، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی پھول پھر رو پڑتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا، سچائی کے محافظ کے طور پر۔ وقت گزرتا گیا مگر گلناز کا فرض کبھی ختم نہ ہوا۔ کبھی وہ کسی طالب علم کے خواب میں آتی جو نقل کا سوچ رہا ہوتا، کبھی کسی تاجر کے دل میں سرگوشی کرتی جو گاہک سے جھوٹ بولنے والا ہوتا، اور جب کوئی سچ بولتا تو اس کے آس پاس کے پھول چمک اٹھتے جیسے روشنی کا طوفان چھا گیا ہو۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگ اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر کیوں کبھی پھول زیادہ چمکدار لگتے ہیں اور کیوں کبھی ان کے رنگ اداس ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب گلناز کی خاموش جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک ایسی محافظ تھی جو انسانوں کو نظر نہیں آتی تھی مگر ان کے اعمال پر نظر رکھتی تھی، اور آج بھی جب بھی کوئی دل سے سچ بولتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی پھول مسکرا اٹھتا ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہی پھول خاموشی سے آنسو بہا دیتا ہے۔ یہ اخلاقی پیغام، سچائی صرف انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ کائنات کی فطرت میں بھی بستی ہے۔ جھوٹ نہ صرف دلوں کو دکھ دیتا ہے بلکہ پھولوں، ہوا اور روشنی کو بھی۔ سچ بولنا صرف اخلاق نہیں